السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ آپ سب کو بہت ساری کامیابیاں اس دے اور سکون دے، اور یہ بھی دعا ہے کہ جو رمضان میں ہم لوگوں نے محنت کی اس کا اثر پورے سال ہمارے اعمال سے ظاہر ہوتا رہے۔ اور آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ رمضانی ہم نے نہیں بننا، ہم نے ربانی بننا ہے۔ پورا سال ہم نے وہی کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اور زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ رمضان کے اندر تو بڑی محنت کی جاتی ہے، لیکن جیسے آخری رات آتی ہے، یہ دورہ قرآن کریم مکمل ہوتا ہے مساجد میں اور گھروں میں، قرآن کریم کی تکمیل ہو جاتی ہے تو غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، تو یہ غیر مناسب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 راتوں کا حکم دیا تھا کہ جتنے 10 ہوں 9 ہوں، جتنی میسر آئیں، ان میں لیلۃ القدر تلاش کرو۔ تو جس نے ان ساری راتوں میں عبادت کی اس کو تو مبارک ہو، یقیناً اس کو مل گئی ہوگی اور دعائیں بھی قبول ہوگی۔ تو ابھی جو لمحات ہیں ان کی بھی آپ نے قدر کرنی ہے، کیونکہ جو پل بیت جاتے ہیں وہ تو واپس نہیں آتے، جو ہیں اس کو تو ہم نے ضائع نہیں کرنا۔ تو آپ نے عبادت کرنی ہے۔ ایون کہ عیدین کی جو راتیں ہوتی ہیں ان کی بھی بڑی فضیلت ہے، ان کو بھی آپ ضائع نہیں کریں، شب بیداری کریں، جتنا موقع آپ کو ملے اتنی اللہ کے یاد میں، ذکر میں اپنا ٹائم سپینڈ کریں۔ پھر سوال پوچھا گیا فطرانہ کے بارے میں، تو یاد رکھیے عید الفطر میں اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ صدقہ فطر کی ادائیگی بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ شرطوں کے ساتھ ہر چھوٹے بڑے مسلمان مرد عورت پر صدقہ فطر کو لازماً قرار دیا ہے، اور اس کی مقدار آپ جانتے ہیں، کھجور ہو، جو ہو، تو اس سے تو 1 سا ہے نا، یا گندم وغیرہ ہو تو سا کی مقدار ہوتی ہے تقریباً 2 کلو، اور صدقہ فطر قیمتاً بھی دیا جا سکتا ہے، یعنی پیسے کی صورت میں، جیسے امارات میں ہے 20 درہم مقرر کی گئی ہیں حکومت کی طرف سے، تو آپ اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے جو آپ کے زیر کفالت ہیں ان کی طرف سے ادا کرنا واجب ہے۔ اور اس کا جو ٹائم ہوتا ہے عید الفطر کی نماز تک ہوتا ہے، لیکن اگر نہیں کوئی دے سکا تو بعد میں بھی آپ کو دینا ہوگا۔ صدقہ فطر غرباء تک جلدی پہنچ جائے تو وہ بھی اپنی عید کی تیاری کر سکیں، یہ آسن ہے۔ اور ضروری نہیں کہ آپ کو جتنا کہا گیا اتنا ہی دیا جائے، جیسے ابھی گیہوں کے ریٹ پہ دیا جاتا ہے۔ پہلے دور میں گیہوں کی یا گندم کی قیمت زیادہ ہوتی تھی، یہ بھی ذہن نشین رہے، زیادہ ہوتی تھی گیہوں کی قیمت کیونکہ کم ملتی تھی، اور باقی کھجور یا یہ چیزیں آسانی سے اویلیبل تھی۔ تو ابھی یہ چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں اور گیہوں سستا ہو گیا ہے۔ اگر آپ سے ہو سکے تو جو ہے، کھجور وغیرہ جو بہترین چیزیں اس کے مطابق اگر دیا جائے تو یہ زیادہ اچھا ہے، زیادہ بھی چلا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جو ملک سے باہر رہتے ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر مثلاً UAE کے اندر شارجہ، دبئی یا کسی بھی ایریا میں رہتے ہیں اور ان کے بچے یا فیملی پاکستان میں رہتی ہے، تو ان لوگوں کے لیے حکم ہے کہ جہاں بندہ رہتا ہو اس کے مطابق ہی اپنے ان بچوں کا جو پاکستان انڈیا میں رہتے ہیں ان کا فطرانہ دیا جائے۔ جیسے یہاں پہ 20 درہم میں نے آپ کو بتایا، تو اسی لحاظ سے یہ کم از کم رقم ہے، زیادہ آپ دے سکتے ہیں، تو یہ اپنے بچوں کی طرف سے جو پاکستان انڈیا یا بنگلہ دیش وغیرہ میں رہتے ہیں اسی حساب سے اس بندے کو دینا ہوگا جو کہ جس ایریا میں خود رہتے ہیں اسی حساب سے۔ یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ فطرہ دینے کی بہت ساری حکمتیں ہیں، جیسے روزہ دار کے روزوں کی کوتاہیاں معاف ہوتی ہیں۔ ہوتا ہے نا اکثر روزہ میں غصہ یا کچھ جھوٹ یا کچھ غلط بات منہ سے نکل جائے، تو اللہ تعالیٰ اس فطرے کی برکت سے وہ کوتاہیاں معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ نیکیوں سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور دوسری اس میں یہ بھی حکمت ہے کہ غریبوں کی روزی کا انتظام بھی ہو جاتا ہے، وہ بھی خوشیوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ چلیں در رسول پہ چلتے ہیں۔ فطرہ کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کو لغو
اور بے حیائی کی بات سے پاک کرنے کے لیے اور مسکینوں کو کھلانے کے لیے صدقہ فطر مقرر فرمایا۔ یہ سنن نبی داود میں ہے، اور حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر ادا کرنے میں 3 فضیلتیں ہیں۔ پہلے تھے روزے کا قبول ہونا، دوسرا سکرات موت میں آسانی، اور تیسرا عذاب قبر سے نجات ملتی ہے۔ تو خوش دلی سے آپ صدقہ فطر ادا کیجیے۔ اور صدقہ فطر غریبوں، مسکینوں اور فقیروں کا حق ہے، لیکن یاد رکھیں جو واقعی مستحق ہوں، آپ اپنے اراؤنڈ میں دیکھیں جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو دیا جائے، یہ زیادہ اچھا ہے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ آپ اداروں میں دینا چاہیں تو جیسے عطاء القرآن یا کوئی بھی ایسا ہے جو اس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے، ان اداروں کو بھی دی جا سکے، کیونکہ وہاں بھی ایسے ہی طلباء پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ عیدین کے بارے میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان کہ جو عیدین کی راتوں میں قیام کرے اس کا دل نہیں مرے گا، جس سے لوگوں کے دل مر جائیں گے، اور جو شخص 5 راتوں میں شب بیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہے، جیسے ذی الحجہ کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں راتیں، شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات، اور عید الفطر کی رات۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث طیبہ میں نے آپ کو سنائی۔ اور عید الفطر کے بارے میں بتا دوں کہ عید تو آپ جانتے خوشی اور مسرت کو کہتے ہیں، اور عید الفطر خوشی اور مسرت کا دن۔ فطر کا معنی ہوتا ہے افطار کرنا، کھانے پینے اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا دن ہوتا ہے۔ اس میں تکبیرات بلند کی جائیں، اور یہ نہ ہو کہ دنیا میں آپ لگ جاؤ اور اللہ کو بھول جاؤ۔ 5 ٹائم کی نماز بھی آپ نے احسن طریقے سے پڑھنی ہے، اور اللہ کا ذکر آپ نے نہیں چھوڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ بولا اور جو اس دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بھی دعا کی تو اس کا بہت فائدہ ہے۔ ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل فرمائے گا رب کریم۔ یہ مکاشفۃ القلوب میں نے پڑھا، مجھے بڑا اچھا لگا۔ اور عید الفطر والے دن روزہ نہیں ہوتا، یہ بھی ذہن نشین رکھیے، بہت سارے لوگوں نے سوال کیا۔ محبوب کریم کے فرمان چند سنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات تھے، صحیح بخاری میں کہ عید الفطر کے دن تشریف نہ لے جاتے کہ جب تک چند کھجوریں تناول نہ فرما لیتے، یعنی جانے سے قبل چند کھجوریں جو طاق عدد میں ہوتی تھی وہ محبوب کریم کھایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید کے لیے ایک راستے سے تشریف لے جاتے تھے اور دوسرے راستے سے واپس آتے تھے۔ ترمذی شریف کی حدیث طیبہ۔ پھر صحیح بخاری میں ہے حضرت ابن عباس راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز 2 رکعت پڑھی اور نہ اس سے قبل نماز پڑھی اور نہ ہی بعد میں۔ اور عید کی خوشیاں کس کے لیے ہیں؟ عید جو بہت پیارا سا اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، تو اس کے بارے میں یہ تعریف کیا جاتا ہے کہ عید اس کی نہیں جسے نئے نئے کپڑے پہن لیے، عید تو اس کی ہے جو عذاب الہی سے ڈر گیا، یعنی جس نے رمضان میں عبادت کی حقیقتاً عید منانے کا بھی وہی حقدار ہے، لیکن جنہوں نے نہیں کسی سبب سے روزے رکھے تو وہ بھی عید منا سکتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں، جو گھر میں بہترین جوڑا ہے یا نیا جوڑا ہے وہ پہنیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اس میں مستحب یہ ہے کہ غسل کرنا، خوشبو لگانا، ناخن تراشنا اور حجامت وغیرہ جیسے کی جاتی ہے، مسواک کرنا، عیدگاہ پیدل جانا، عیدگاہ جلدی جانا، دوسرے راستے سے واپس آنا، اور صبح کی نماز مسجد محلے کی مسجد میں پڑھنا، اور نماز سے قبل صدقہ فطر ادا کرنا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، اور نماز جانے سے قبل چند کھجوریں کھانا۔ عید والے دن خوش رہیں، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے کھائیں، پکائیں، پہنیں، اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ بھی اپنی خوشیوں کو شیئر کریں۔
ضرور دعاؤں کی درخواست رہے گی مجھے اور جو ہماری ٹیم ہے عطاء القرآن کی، سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ آپ سب کو بہت ساری کامیابیاں اس دن عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.